ایک انسان دین کا محتاج کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کسی نہ کسی دین کا پابند ہو کر کے اپنی زندگی گزارے؟ پھر ہم کیوں کسی دین کے صحیح ہونے پر اور اس کے باطل ہونے پر جستجو اور تحقیق کریں؟ آخر کون سی ایسی ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو دین کا پابند بناتی ہے، دین کا محتاج بناتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ان سوالات کو اگر تقسیم کیا جائے تو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کا پیچھا کرتے ہیں، اور کچھ سوالات وہ ہوتے ہیں کہ جس کا پیچھا انسان کرتا ہے۔ پہلی قسم ان سوالوں کی ہے کہ جو انسان کا پیچھا کرتے ہیں، اور ہمیشہ انسان ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب تک ان سوالوں کا جواب اور اطمینان بخش جواب حاصل نہیں ہو جاتا، انسان کے دل کو سکون اور قرار میسر نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری قسم ان سوالوں کی ہے کہ جس کا پیچھا خود انسان کرتا ہے، یعنی اگر ان کا جواب حاصل ہو گیا تو اچھا ہے، لیکن اگر جواب حاصل نہیں بھی ہوا تب بھی انسان کی زندگی میں کوئی اثر اتنا خاص نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر پہلی قسم ان سوالوں کی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی خالق موجود ہے یا ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ اگر ہم اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں تو کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یا اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا بھی ہے، یا موت فنا ہو جانے کا نام ہے، یا موت کسی دوسری دنیا میں چلے جانے کا نام ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سوالات انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان سوالات کا انسان کے پاس اطمینان بخش جواب موجود نہ ہو تو انسان کے ذہن کو، انسان کے دل کو کبھی بھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ سوالات اس کے مقابل میں ہیں کہ جس کا پیچھا انسان کرتا ہے، جس کا جواب انسان تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس کا جواب نہیں بھی ملا پھر بھی انسان کی زندگی میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پانی کتنا سینٹی گریڈ گرم کرنے پر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس سوال کا جواب اگر مل گیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ملا تو ہماری زندگی میں کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن پہلی قسم ان سوالوں کی تھی کہ جس کا جواب ہر انسان تلاش کرنا چاہتا ہے، ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے بنیادی ترین سوالات میں سے ایک سوال کہ انسان کو دین کی ضرورت کیوں ہے؟ آخر ایک انسان کسی دین کا پابند ہو کر کے زندگی کیوں گزارے؟ اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ کسی سفر پر نکلے ہیں اور اس سفر میں آپ ایک ایسے چوراہے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں سے 4 راستے الگ الگ سمت میں جاتے ہیں۔ اب اس چوراہے پر پہنچ کر کے آپ ان چاروں راستوں میں سے کون سے راستے کا انتخاب کریں گے؟ کیا آپ کسی بھی راستے پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر منزل کو ذہن میں رکھے نکل پڑیں گے؟ یا آپ اس چوراہے پر ہمیشہ کے لیے کھڑے رہیں گے؟ یا پھر آپ اپنی منزل کو ذہن میں رکھیں گے اور غور و فکر کریں گے کہ کون سا راستہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا، اور اس راستے کا انتخاب کریں گے، اس راستے کا تعین کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی عقل پائی جاتی ہوگی تو ہم اس راستے کا انتخاب کریں گے کہ جو راستہ ہم کو ہماری منزل تک لے جاتا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی دوسرے راستے پر چل پڑے اور ہماری منزل کچھ اور ہوئی تو جتنا زیادہ بھی ہم اس راستے پر آگے چلتے چلے جائیں گے، اپنی منزل سے اور اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بچہ جب سے سمجھدار ہوتا ہے، جب سے اس کے اندر عقل آتی ہے، جب سے اس کے اندر فہم آتی ہے، جب سے وہ اچھے اور برے کو سمجھنا سیکھ جاتا ہے، جب سے وہ اپنی عقل کا استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے، تو اپنے اطراف میں، اپنے آس پاس بہت سارے نظریات کو، بہت ساری آئیڈیالوجی کو دیکھتا ہے۔ خود اس کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں 2 طرح کی آئیڈیالوجی،
دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کا، اس عالم کا، اس دنیا کا بنانے والا موجود ہے، یعنی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نظریہ پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جو آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ عالم خود بخود وجود میں آ گئے، خود بخود بن گئے، اور اس کو کسی بھی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس بچے کو بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی نظریے کو قبول کر لینا چاہیے، کسی کی بھی آئیڈیالوجی کو قبول کر لینا چاہیے، یا اس بچے کو کسی کے بھی نظریے کو قبول نہیں کرنا چاہیے، یا اس بچے کو عقل کے ذریعے پرکھنا چاہیے کہ کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا نظریہ غلط ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس بچے کو کہ جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس کا نظریہ صحیح ہے اور کس کا نظریہ غلط ہے، اس لیے کہ ان دونوں نظریوں میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب دو چیزوں میں، دو راستوں میں اختلاف ہے تو ہم کو اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو ہم کو ہماری منزل سے قریب کرتا ہو، یعنی یہ کہ ہم کو دونوں کی باتوں کو پرکھنا چاہیے، دونوں کی باتوں کی دلیلوں کو دیکھنا چاہیے، دونوں کی باتوں کو عقل کے ذریعے ناپنا چاہیے، تولنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے ان دونوں نظریات میں سے، ان دونوں آئیڈیالوجیز میں سے کس کا نظریہ صحیح ہے اور کس کا نظریہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا اور بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی نظریے کو قبول کر لیا تو یقیناً اس کا نقصان بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اس کائنات میں بھی بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں، بہت ساری آئیڈیالوجیز پائی جاتی ہیں، بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان تمام ادیان میں سے، ان تمام آئیڈیالوجیز میں سے، ان تمام نظریات میں سے اس نظریے کو قبول کریں، اس دین کو قبول کریں، اس آئیڈیالوجی کو قبول کریں کہ جو آئیڈیالوجی، جو نظریہ، جو دین حق اور حقیقت پر مبنی ہو، جو صحیح دین ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر دلیل کے دیکھے، بغیر عقل کے پرکھے ہوئے کسی ایسے دین کو ماننے لگ جائیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، جو حق پر مبنی نہ ہو، جو ہم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ہم کو نقصان پہنچاتا چلا جائے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تحقیق کی جائے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں، ہم اگر یہودی ہیں تو ہم کیوں یہودی ہیں، ہم اگر خدا کو نہیں مانتے تو کیوں خدا کو نہیں مانتے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اسلام دین کو کیوں قبول کیا۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کے کہنے پر، جنہوں نے اپنے دوستوں کے کہنے پر، جنہوں نے کسی مولوی صاحب کے کہنے پر اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام بھی ایسے مسلمان کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے کسی بھی دین کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا کسی بھی دین کا پیروکار ہو۔ اسلام کی نظر میں ضروری یہ ہے کہ کسی بھی نظریے کو، کسی بھی آئیڈیالوجی کو، کسی بھی دین کو قبول کیا جائے تو دلیل کے ذریعے قبول کیا جائے، صرف ماں باپ کے کہہ دینے پر یا کسی دوسرے دوست کے کہہ دینے پر کسی آئیڈیالوجی کا پابند نہ ہوا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ہم ماں باپ کی بات کو، دوست یار کی بات کو، آس پڑوس میں رہنے والوں کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لیں تو ممکن ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست یار، ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ کسی غلط نظریے کے قائل ہو گئے ہوں، کسی غلط آئیڈیالوجی کو ماننے لگے ہوں، کسی غلط دین پر چل پڑے ہوں۔ ہم بھی اگر ان کی بات کو بغیر دلیل کے مان لیں گے تو ہم بھی کسی غلط دین پر چل سکتے ہیں، غلط آئیڈیالوجی کے پابند ہو سکتے ہیں، غلط نظریے کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تمام نظریات میں سے، ان تمام دین میں سے، ان تمام ادیان میں سے دیکھیں کہ کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا نظریہ غلط ہے، کون سا دین حق ہے، کون سا دین باطل ہے، کون سی آئیڈیالوجی حق پر مبنی ہے، کون سی آئیڈیالوجی باطل پر مبنی ہے۔ لہٰذا
ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک کرسچن ہونے کی حیثیت سے، ایک ایتھسٹ ہونے کی حیثیت سے، کہ ہمارے پاس اپنے نظریے کو لے کر کے دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیوں کیا، باقی دینوں کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اگر ہم ایتھسٹ ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ آخر ہم ایتھزم کو قبول کیوں کرتے ہیں، باقی الہی نظریے کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، یعنی یہ کہ کسی کے کہہ دینے پر ہم کسی نظریے کے قائل نہیں ہو سکتے۔ ہم کو بنیادی آئیڈیالوجی پر یقین رکھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس دلیل موجود ہے تو ہم پکے مسلمان کہلائیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو کیوں قبول کیا تو حقیقی مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ یہی سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم کو ایک دین کی جستجو کرنے پر، دین کی تحقیق کرنے پر، دین کی ریسرچ کرنے پر ہم کو ابھارتی ہے اور ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے کہ ہم کسی بھی دین کو دلیل کے ذریعے سے قبول کریں اور ایک ریسرچ کریں کہ کون سا نظریہ صحیح ہے، کون سا نظریہ باطل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔